حقوق میں چلتے ہیں، ورنہ اس میں کافی وقت نکل جائے گا. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی بیسک حقوق. اب دیکھیے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ. ادبوا صلاۃ اولادہ. کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سننا اب یار، اللہ اکبر، بڑی قیمتی. 3 لوگوں کا 3 چیزوں کا ادب بھی سکھاؤ، ان کا علم بھی سکھاؤ. علم سے مراد یہ کہ اس کا ادب سکھاؤ. سب سے پہلے جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ بچے کو. پہلی شرط کیا ہے؟ سب کہو، آقا علیہ السلام کی محبت کا درس دو بچے کو، بچپن سے ہی دو. تو وہ کیسا ہوگا؟ میں پچھلے بتا چکا کہ کیسے نقش ہوتا ہے. اگر تم بچپن میں کھولو پتھر پہ جیسے مارتے ہو نا، اس طرح ہی نقش ہوگا، وہ سادہ پیپر ہوتا ہے. دوسرا فرمایا قرآن پاک کی محبت اس کے اندر ڈالو یا ادب ڈالو. ادب سے مراد ادب بھی ہے اور محبت بھی ہے، ادب ڈالو. تیسرا ہے میرے اہل بیت سے محبت ڈالو. کمال کی بات ہے استاد. دیکھیں، اور یہ حدیث ایسی نہیں ہے، ہزاروں، میں شاید 50-100 سے قریب تو میں آپ کو روایہ راوی بنا دوں. کب پڑھی تھی سرکار اعظم؟ کب بیان کی تھی؟ حجۃ الوداع، حج کے موقع کے اوپر لاکھوں آدمی تھے، صحابہ تھے نا، اس وقت یہ حدیث بیان کی ہے. تو کس لیے مستند ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ نعوذ باللہ ضعیف ہے. وہ کہے گا تو بدبخت ہے. جس کے 40 50 60 میں بتا رہا ہوں راوی ہیں، تو بتاؤ اس کو کیا کہے گا کہ ضعیف. اور یہ جو اہل بیت کا منکر ہوگا نا، وہ تو کہہ سکتا، اس سے کیا ہمیں لینا. سمجھ گئے آپ؟ تو اب اہل بیت چلے. باقی تو آپ کو پتا ہے نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں نا. قرآن سے بھی ایسا معاملہ. لیکن اہل بیت کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری اپنی اولادوں کا معاملہ یہ ہے نا. آپ دیکھو، ہم احسان مند ہیں اپنے والدین کے احسان مند ہیں. خدا گواہ ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا آل رسول شروع سے سکھا دیا نا. آج بچہ جوان بھی ہوا ہے نا، جہاں بھی آل رسول ملتا ہے اس کا ہاتھ چومتا ہے، کوئی بھی ملے. اور بھائی یہ بچہ دیکھو کتنا ادب والا، کہاں سے سیکھا؟ ماں باپ. ڈیفینیٹلی اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ ماں باپ، کیونکہ کرنے والا بچہ. لیکن آج ہم نواز اللہ معذرت ہم اپنی اولادوں کو یہ چیز نہیں سکھاتے. یار کیا کرنا، چھوڑو بچہ، استغفر اللہ. ہم نے اپنے والدین کی جو رسول اللہ کی مطلب آقا علیہ السلام کی سنت جو والدین کرتے تھے، دادا کرتے رہے، وہ چھوڑتے چھوڑتے ہم پر آ گئی، ہم نے کرنا شروع کر دیا. فخر سے ہم نے اپنی اولاد کو منتقل نہیں کیا، تو کیا نقصان ہوگا؟ اب وہ اپنی اولاد کو منتقل نہیں کریں گی، وہ اپنی کریں گی نہیں، کبھی نہیں کریں گی. ظاہر ہے جب اس کو کوئی آپ نے تنبیہ نہیں کی. ورنہ یہ چیز ہوتی ہے. ادب یہ سیکھو گے، اللہ اہل رسول کا ادب کرنے والے کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے. یہ تو لمبی طویل گفتگو ہے، چھوڑو. ادب کی بات کر رہے ہو تو آؤ میں ایک واقعہ آپ سے سناتا ہوں. ویسے تو بے شمار واقعات ہیں حدیث پاک میں، آج میں آپ کو سناتا ہوں. عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز. حالانکہ ایک اور سن لیجئے، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بچوں کی تربیت کی بات کر رہا ہوں. تربیت میں ہوتا کیا ہے، ہم جو ہے نا، جو انسان ہم ہوتے ہیں نا، بندے جس کے کیلیبر کے، بزنس مین ہوں، کوالٹی میری، میں PhD ہوں، IF ہوں، OMF ہوں، فلانا ہوں، ڈھیم کا ہوں، جاہل ہوں، یہ سب چیزیں کیٹیگری آپ سمجھ میں رہے ہیں. ہم بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. کوئی بچہ غلطی کرے نا، ہماری سوچ کوئی ہوگی، میں ہائی ایجوکیشن تو ہائی ایجوکیشن کی ماریں گے، یوں نہیں. بچہ بولے پتہ نہیں کیا بول رہا ابا. وہ بچہ ہے نا، اس کے کیلیبر کی بات ہی نہیں جو تو نے کہی، تو نے اپنے کیلیبر کی بات کی. جاہل ہوگا، ابے تیری، وہ اس طرح بات کرے گا تو وہ سمجھے گا بھائی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ابا. سچ بات ہے. اس کے اپنے اس کے معیار کے مطابق سرکار فرماتے ہیں اس سے گفتگو کرو. جیسا بچہ ہے نا ویسے ڈھل کے گفتگو کرو بچوں. دیکھو حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، 1-2 منٹ لے رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ایک بچے کے پاس گئے، مریض تھے. بچہ بہت مریض تھا، حالت صحیح نہیں تھی، بچہ بہت پریشان، مریض بھی تھا. سرکار سے جب فرمایا کہ اپنا وہ بچہ آتا تھا نا، بچہ وہ مریض ہے، چلے. سرکار نے فرمایا اچھا بہت اداس ہے. بولا ہاں غمزدہ بھی ہے، بیماری کی وجہ سے روتا بھی ہے اور تکلیف میں بھی ہے. آقا علیہ السلام علم تھا کہ اس کے پاس ایک چڑیا ہے یا ایک کبوتر ہے. مثال لیٹ سے میں آپ کو مثال دے، ایک بلی ہے، بہت محبت کرتا ہے اس سے. اور جس سے جو محبت کرتا ہے نا، سمجھنا، دیکھو اس سے بڑی محبت ہے اس بلی سے. جب بھی سرکار علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ میری وہ چڑیا، میری وہ بلی، میرا وہ کبوتر ہے نا، بڑا میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں. سرکار سنتے پیار سے. اب جب حضور علیہ السلام گئے، صحابہ گئے، ہاتھ مطلب جو مسافہ کیا، ارے بیٹا کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ تکلیف میں، یا رسول اللہ آپ آئے. بولا ہاں نا یار، ہم تو پوچھنے آئے تھے تیری بلی کا کیا حال ہے، تیری چڑیا کا کیا حال ہے، پتہ نہیں کہاں ہے تیری چڑیا. اب وہ اپنی بیماری تکلیف بھول گیا اور بولا ہاں یا رسول اللہ وہ میری چڑیا یوں کھاتی، یہاں یہ وہ. 5-10 منٹ کے لیے صحابہ کہہ رہے ہیں حضور نے سوال کیا کیا، یہاں تو عیادت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. سرکار اسے چڑیا کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے کبوتر کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب اس کی پسند کی بات کی نا، وہ خوش ہو گیا. تو کیا مقصد؟ ایک اور سن لو یار، اب آپ سن ہی لو تو آج آپ سن ہی لو یہ بات بچوں کی. غزوہ بدر سنو، آپ غور سے سننا، یہ سننا. دیکھو اپنے معیار کے مطابق بچوں سے گفتگو کرو، نو ہائی لیول.
اپنا لیول آئیے، اب اس کو اسی طرح ڈانٹتے ہو، اے یہ تو نے توڑ دیا، بھائی تو توڑتا تو برا ہوتا، لیکن وہ بچہ ہے، اس کو اس طرح ٹریٹ کر۔ آقا علیہ السلام کا غزوہ بدر میں موجود تھے صحابہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ صحابہ ٹریس آؤٹ کرو کافر کتنے ہیں، ہاؤ مینی کافرز دیئر، جو فوج آئی ہے ان کے کتنے لوگ ہیں یار گن کے بتاؤ صحیح۔ تو حضور علیہ السلام کی صحابہ جب باہر گئے تو انہوں نے دیکھا ایک بچہ وہاں سے آ رہا تھا ان کے قافلے سے، کافروں کے قریب، بچہ چھوٹا سا ہی تھا، 4 5 6 سال کا ہوگا بس، آیا اس کو بتا ادھر دیکھو انداز سن لو ادھر۔ صحابہ نے کہا ابے اوئے وہاں کتنے لوگ تھے بتا، تو کہتا ہے 200، نہیں 300، نہیں 400، تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہم تیرے سے بچہ پوچھ رہے ہیں کتنے لشکر میں اور بچے، تو ہم کو مذاق اڑا رہا ہے، 300 200 کیا کہہ رہا ہے تو؟ کسی نے چماڑ مار دیا، ایسا ہی ہوتا نا جب وہ غلط جواب بچہ تھا، بھائی اس کا معیار اتنا، وہ کہاں ہزاروں کے لشکر کو گنے گا بچہ، سمجھو نا اس کی گنتی۔ اور آقا علیہ السلام کے دربار اقدس میں لے گئے، اب دیکھو سرکار دربار اقدس کا معاملہ، حضور کے دربار اقدس میں لے گئے، سرکار نے پوچھا کیا ہوا، بولے کتنے لشکر ہیں، تو وہ بتا رہا یا رسول اللہ 300 400، ہاں میں نے دیکھا 500، بھائی ایک بول، حضور نے کہا چپ، صحابہ سے کہا چپ ادھر آؤ، بٹھایا، اچھا یار بات سن یار بیٹا یہ بتا وہاں جانور کتنے کٹتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں، جب یعنی ایک دن کھانا کھاتے ہیں نا جب تو جانور کٹتے ہیں تو اس کے حساب سے کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے سب جگہ ایک، بولے یا رسول اللہ 9 10 9 جانور تو کم ہی ہوتے ہیں نا، گنتی میں آ گیا اس کی بچے کی، حضور نے کو پکڑ لیا، بولا ہاں 9، تو حضور نے کہا حساب لگاؤ بھائی، ایک آدمی ایک جانور 100 لوگ کھاتے ہیں، لگا 900 ہو گئے، چلو کبھی 10 کاٹ لیے، اس کا مقصد ہے 1000 آدمی وہاں ہیں، ہو گیا نا۔ دیکھیں اب یہ میرے آقا علیہ السلام، کیوں یار میرے دوستوں کہ سرکار کے اللہ اکبر نبی علیہ السلام کا ذکر آ گیا نا کہ نبی کا جو لب پہ ذکر ہے وہ بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، واہ واہ کمال آیا، نبی تو سائیں سبھی اعلیٰ، نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، اللہ اکبر سبھی ہے اعلیٰ، ہیں سب کے رتبے عظیم و بالا۔ آخری شعر سن کے سبحان اللہ کہنا، ابھی نہیں سنو، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔